اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک بہت ہی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اس معلومات کا تعلق چھوٹی گاڑیوں سے ہے جو پرانے ماڈل کی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ 1 جنوری 2020 سے ان کا داخلہ بارسلونا میں بند ہو جائے گا۔ یہ گاڑیاں کتنی پرانی ہیں اور کتنی پرانی جو گاڑیوں کو ہے بارسلونا میں داخلے سے روکا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل آگاہ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو لازماً سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے، اپنے رہنمائی سے ہمیں آگاہ فرمائیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بارسلونا میں 1 جنوری 2020 سے ایک نیا قانون وہ نافذ کیا جا رہا ہے، اور وہ قانون وہ ایسی گاڑیوں کے بارے میں ہے کہ جو پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کون سی پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اقدام کیوں کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جیسے بھوک، ننگ اور افلاس اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اس وقت دنیا کو لاحق ہیں، اور دنیا اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہیں پر وہ انسان کی اپنی تخلیق یعنی کہ انسان نے جو نت نئی ایجادات کی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ کرۂ ارضی کا ماحول وہ انتہائی درجے کا خراب ہو گیا ہے۔ اس ماحول کی خرابی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہاں پر انسانوں کا وہ جینا اب دوبر ہو گیا ہے، اور اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو یہ کرۂ ارضی انسانی جانوں کے رہنے کی جگہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس وقت جو گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے اور یہ جو فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے جو اس وقت ہمارے پوری دنیا کی فضا آلودہ ہے، اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے جو ممالک اس کا شکار ہیں، جیسے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں سموگ، اور خاص طور پہ انڈیا میں بھی سموگ ایک بہت ہی بڑی وہ بیماری اور وبا کے طور پر پھیل گئی ہے، جس کے اندر سانس لینا اور خاص طور پہ پھیپھڑوں کی بیماریاں، TB کا مرض اور دیگر ایسی خطرناک بیماریاں وہ انسانوں کو لاحق ہو رہی ہیں اس ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے۔ لہذا اس سے نپٹنے کے لیے بارسلونا کی انتظامیہ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ماحول کو وہ صاف تر رکھا جائے، اور ایسی پرانی گاڑیاں کہ جو دھواں چھوڑتی ہوں یا جو بہت ہی پرانی ہو چکی ہیں کہ جن کا یہاں سے گزرنا ہی وہ یہاں کی فضا کو مقدر کرنے کے مترادف ہے، تو لہٰذا ایسی گاڑیوں کا داخلہ وہ بند کر دیا جائے۔ تو اس میں جان لیجئے کہ پیٹرول گاڑیاں وہ جنوری 2000 سے پہلے جو رجسٹرڈ تھی، ان کے بارے میں یہ قانون آیا ہے کہ ان کو بارسلونا کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا 1 جنوری 2020 سے، کیونکہ پیٹرول گاڑیاں یہ پرانے ماڈل کی ہو چکی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ ہے کہ فضا یہاں کی خراب ہوگی۔ اس فضا کی خرابی کی وجہ سے ان گاڑیوں کو پابندی لگا دی گئی ہے کہ 1 جنوری 2020 سے یہ گاڑیاں نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سے یہ گاڑیاں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اسی طرح سے ڈیزل گاڑیاں جو 1 جنوری 2006 تک کی جو رجسٹرڈ ہیں، ان کے اوپر بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ گاڑیاں بھی وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کا سیلنسر وہ بہت ہی مضر صحت قسم کا دھواں چھوڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے شہر کی فضا وہ آلودہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ گاڑیاں بھی یہ یہاں کی انتظامیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے وین یا پک اپ، جسے ہم فرگونیتا بھی یہاں پر کہتے ہیں، وہ بھی 1 اکتوبر 1994 تک کے رجسٹرڈ، ان کے اوپر بھی یہ پابندی ہے کہ وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اگر وہ شہر کے اندر داخل ہوئے تو ان کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اور بڑی گاڑیاں جس میں جیسے کہ بس ہے، ٹرک ہے اور دوسری بڑی وینز ہیں، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے ابھی 1 سال کے لیے، کہ ان کو 1 سال تک کے لیے اجازت ہوگی۔ لہٰذا یہ یہ نئی پابندی نئے سال سے اس کا وہ اطلاق ہوگا، لیکن ایک صورت میں ان کے اوپر وہ پابندی ہٹائی بھی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ شہر کے اندر اس صورت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز وہ بیمار ہے، اور آپ کا رہنا اس کے پاس ناگزیر ہے، تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو وہ پورے پروف دینے پڑیں گے کہ آپ کا واقعتاً کوئی عزیز بیمار ہے، اور آپ اس کی تیمارداری کے لیے یا اس کی نگہداشت کے لیے وہ روزانہ یہاں پر آتے ہیں، یا کوئی ایسی گاڑی کے جو ڈسیبل لوگوں کے لیے کہ جو معذور ہیں ان کو لانے لے جانے کے لیے ہو، یا کوئی ایسا طالب علموں کے گروپوں کو یہاں سے ان کے تعلیمی اداروں چھوڑنے والی گاڑی ہو، تو ان کو صرف یہ ایگزمپشن وہ دی گئی ہے کہ وہ گاڑیاں وہ شہر کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ یہ گاڑیاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن پر پابندی ہے، جن میں پیٹرول گاڑیاں جو ہیں وہ 1 جنوری 2000 والی جو ہے، اور ڈیزل گاڑیاں جو ہے 1 جنوری 2006 والی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رنگ روڈ جو یہاں کا ہے روندہ، جیسے روندہ لترال ہے اور روندہ جو ہے دال ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو سکیں گی. ان کے اوپر ان کے داخلے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر وہ خلاف ورزی کریں گے اس قانون کی تو ان کو 100 یورو سے لے کر 1803 یورو تک کا جرمانہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہذا یہ جو ہے یہ پابندی جو ہے یہاں پر لگائی جا رہی ہے. اور ہاں، اس کے بارے میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ پابندی جو ہے مستقل نہیں ہے، یہ ورکنگ ڈے جو ہے سوموار سے لے کر جمعے تک جو ہے یہ ہوگی. اس کے بعد ویکنڈ پر گاڑیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ شہر میں داخل ہو سکتی ہیں. تو یہ پابندی جو ہے یہ ہو رہی ہے، ورکنگ ڈے کے اندر یہ گاڑیاں نہیں چل سکیں گی. اس کے ضمن میں جو ہے مقامی حکومت نے ایک بہت اچھی آفر دی ہے کہ جو لوگ اپنی پرانی گاڑیوں کو کباڑ خانے چھوڑنا چاہتے ہیں، یعنی ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ اب وہ گاڑیاں جو ہے ان کے کسی کام کی نہیں رہی، ظاہر بات ہے کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ جو ہے بہت بڑا مشکل بن جائے گا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ مقامی گورنمنٹ نے آفر دی ہے. ایک مفت گرین کارڈ جو ہے وہ 3 سال کا الاؤ کیا جائے گا کہ جو یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں آ جا سکیں گے. اس دوران اگر وہ کوئی نئی گاڑی لے بھی لیتے ہیں تو یہ وہ کارڈ جو ہے، یہ ترخیتہ جو گرین جو ہے، ترخیتہ بیردے جو ہے، یہ کسی اپنے رشتہ دار کو بھی منتقل کر سکتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ آج کی معلومات تھی کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بہرحال پرانی گاڑیوں والوں کے لیے بہت ہی بری خبر ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اقدام صرف ہمارے اور تمام لوگوں کے رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بارسلونا کی فضا کو جو ہے آلودہ ہونے سے بچایا جائے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں، اور پھر وہی گزارش کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازماً سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم.